بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے دن اور رات کے اختلاف کو اہل زمین کے لیے رحمت کا عنوان قرار دیا، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو کسب معاش کا عنوان بنا کر خلق فرمایا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں نے رات کے سکون کو عبادت میں تبدیل کیا اور جن کی تعلیمات نے دن میں کسب معاش کو راہ خدا میں جہاد کے برابر سمجھا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين وقبليه الإمام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ جن اور تاریخ امیر المومنین کے کچھ خاص عنوانات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا کرتا ہوں۔ سورہ جن کی تلاوت کے بہت سارے فائدے، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، اگر کوئی انسان کہیں قید ہو جائے، زندان میں ہو، اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سورہ مبارکہ جن کی اگر تلاوت میں مداومت اختیار کرے تو خدا سورہ جن کی برکت سے اسے رہائی نصیب فرما دے۔ تو اگر یہ پیغام آپ کے ذریعے سے وہاں تک پہنچایا جا سکے کہ جہاں انتظار میں، جیسے کہ رہائی زندان سے پانے والوں کے لیے وسیلہ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس، ایسے ہی وسیلہ رہائی یا زندان کے لیے سورہ جن کی تلاوت۔ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ روئے زمین پر جہاں جہاں اہل ایمان اس مشکلات میں مالک تمام کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو رہائی و عنوان صلح و صفائی نصیب فرمائے۔ اور چونکہ مسائل کا بیان بھی اس اعتبار سے کیا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ مسجد حرام جانے والے عمرے کا ارادہ ہو یا انشاءاللہ حج کا ارادہ ہو، اور نہ صحیح تو امام زمان کی خدمت میں جانے کا ارادہ ہو، ویسے نہ جائیں تو ایسے تو جائیں گے ہی، عمرہ اور حج اپنے مقام پر۔ وہاں جانے والوں کے جو مسائل ہیں ان میں سے کچھ مسائل بیان ہو چکی، کچھ بیان ہو رہے۔ ایک موضوع خود آپ کے پیغمبر کے درمیان کے جو قرب کے معاملات تھے وہ بیان کی۔ سلسلہ کچھ ایسا بنا کہ مولائے کائنات نے آنکھ کھولی تو رسول خدا کی گود میں کھولی، پہلی خوراک ملی تو پیغمبر کا لعاب دہن ملا، نام رکھا علی تو نام خدا نے رکھا۔ اب چاہے فاطمہ بنت اسد کو بتایا ہو کعبے کے اندر، یا منادی غیب نے، یا اوپر سے تحریر ابو طالب کے ہاتھ میں آئی ہو اللہ کی طرف سے، علی نام رکھا ہے کس نے؟ خدا نے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں علی اعلی ہوں اور میں نے اپنے نام سے اپنے بندے کو علی کہہ دیا ہے۔ تو خدا علی اعلی ہے، بندہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بعض مخالفین علی ابن ابی طالب کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے صدق اللہ العلی العظیم سے علی کو ہی نکال دیا، صدق اللہ العظیم کر دیا۔ کہاں سے نکالو گے؟ آیت الکرسی میں بھی ہے علی العظیم۔ یہ لفظ علی سے نفرت کر رہے ہو، علی کا نام تو اللہ کا نام ہے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ اگر مولائے کائنات رسول خدا کے ہاتھوں پہ کلام کریں تو اس مسلمان کو پریشانی ہو جائے، یہ کیسے ہو گیا؟ ارے علی کو نہ سمجھو تو محمد کو سمجھ لو، جس کے دستے مبارک پر سنگریز کلمہ پڑھنے لگے۔ اگر کسی اور نے پڑھا ہوتا یہ کچھ نہ کہتے، پڑھا علی نے ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب رہا مسئلہ مولائے کائنات کی ولادت باسعادت کے بعد ولیمہ، بہترین ولیمہ جناب ابو طالب نے کیا۔ یہ کون سا ولیمہ ہے؟ ولیمہ نو مولود، بچے کی ولادت پر خوشی والا کھانا۔ اور یہ کھانا ایسا بہترین تھا کہ اس میں اونٹ نہر کیے گئے، گوسفند ذبح کیے گئے، اور 17 رجب سے لے کر اور کہتے ہیں 3 دن تک ولیمہ چلا۔ اللہ اکبر۔ بعض کہتے ہیں کہ 2000 گوسفند ذبح کیے گئے، 200 اونٹ نہر کیے گئے۔ اتنا سارا گوشت ہوگا، آپ کو تو پتہ ہے عرب والے گوشت خور ہوتے ہی تھے، اتنا کھانا ہے کھاؤ۔ مگر جناب ابو طالب علیہ السلام نے کمال یہ کیا، فرمایا جس کو ولیمہ کھانا ہے آ جائے، پہلے کعبے کا طواف کرے، پھر علی کو امیر کہہ کے سلام کرے،
پہ کھانا کھا لے. سب کو اس لیے طواف بھی کروایا, سلام بھی کروایا اور کھانا بھی کھلایا کہ کھانا یاد رہے گا, طواف بھی یاد رہے گا اور علی کو امیر کہہ کے سلام کرنا بھی یاد رہے. لفظ امیر کہہ کے سلام کرنا کیوں ہے؟ بہت غور کیجئے گا. امیر المومنین کہہ کر سلام کرنا کیوں مخصوص ہے؟ کسی شخص نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو آگے سلام اور سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. چھٹے امام علیہ السلام تشریف فرما تھے. جیسے ہی یہ لفظ سنا, آپ بغیر کسی توقف کے سلام کے جواب کے بعد, بعض کہتے سلام کے جواب سے پہلے آپ نے تنبیہ فرمائی کہ امیر المومنین صرف علی ابن ابی طالب کے لیے مخصوص ہے اور یہ لقب آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے. معراج پر پیغمبر کو بتایا, طائف کے علاقے میں سرگوشی کرتے ہوئے خود علی ابن ابی طالب کو سنایا. آپ کو خدا کی طرف سے امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے. تو امیر کہہ کے سلام کرنا, امام نے ارشاد فرمایا خبردار کسی اور کو امیر کہہ کے سلام نہیں کیا جا سکتا. یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء تک اور خاتم الانبیاء سے خاتم الائمہ تک کسی ذات کے لیے امیر المومنین کے لفظ کا استعمال جائز نہیں ہے. سخت روایت. ارشاد فرماتے امام کہ اللہ نے مخصوص کیا ہے ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. اگر کوئی اس لقب کو اپنے لیے اختیار کرے تو وہ یا تو لواطت شدہ ہوگا اور اگر ماضی میں نہ ہو تو اس جرأت کے بعد اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. بہت غور کیجئے گا. سخت ترین روایت. لفظ امیر المومنین کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور جو کرے گا تو انجام کیا ہوگا. بات واضح ہو گئی. تو اب مولا کائنات کو امیر المومنین پیغمبر نے بھی کہا. کب کہا؟ اپنی حیات مقدس کے دوران فرمایا. جب ایک دن اللہ کے رسول کی خدمت میں مولا کائنات پہنچے اور پہنچ کے سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. فرمایا وعلیکم السلام یا امیر المومنین. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی حیات میں بھی امیر المومنین کہتے ہیں؟ جی, یہ امام المتقین ہوں گے رسول خدا کے بعد, یہ حجت خدا ہوں گے رسول خدا کے بعد, یہ ناطق ہوں گے خدا کے رسول کی حیات ظاہر کے بعد, مگر امیر المومنین تو رسول خدا کے ہین حیات میں بھی ہیں. رسول خدا خاتم النبیین اور علی امیر المومنین ہیں. نہ خاتم النبیین کسی اور کے لیے ہے سوائے ختمی مرتبت کے اور نہ امیر المومنین کسی اور کے لیے سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب. کسی نے پوچھا دوسری روایت کا حوالہ کہ کیا امام زمان کو کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں, السلام علیکم یا بقیت اللہ, یہ ہے 12ویں امام کا لقب بقیت اللہ. مگر امیر المومنین کہہ کر کسی اور کو مخاطب نہیں کیا جا سکتا. جب 12 میں 11 علی کے بیٹے امیر المومنین نہ ہوئے تو بھلا کوئی افغانستان سے آنے والا کیسے ہو جائے گا؟ بڑا شوق تھا. خدا نے شوق والے کو فضا میں ہی صلوات پڑھے محمد والے محمد. خیر بہت ساری باتیں آپ کو شاید یاد رہتی ہیں, مجھ سے اچھا آپ کا حافظہ. اگر بات آگے بڑھ جائے تو مولا کائنات کی تربیت میں اللہ کے رسول کا عمل دخل کتنا ہے؟